انہوں نے صاف کہا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ کہانی ختم کر دینی ہے، لیکن میرے دل میں ایک خیال ضرور تھا۔ کیا ان سنگین واقعات کے بعد وہ کھلے عام اشتیاق کے پاس آئے گی؟ جبکہ سب کو معلوم ہے کہ اشتیاق کے کمرے سے نکلنے والی بلی نے ملازم کی آنکھ نکالی ہے، اور بلی کالے رنگ کی تھی۔ شام کی چائے پر مجھے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ یہ پیغام نظام علی کی طرف سے ملا تھا۔ کھانے کے کمرے میں نظام علی، افتخار اور دونوں خواتین موجود تھیں۔ سید علی البتہ نہیں تھے۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، آپ سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، آئیے تشریف لائیے۔ دونوں خواتین کے منہ بنے ہوئے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ معاف کیجئے ڈاکٹر صاحب، آپ سے ابھی تک کوئی تفصیلی تعارف نہیں ہو سکا۔ جی فرمائیے۔ آپ کا پرائیویٹ کلینک ہے یا کسی سرکاری ہاسپٹل سے تشریف لائے ہیں؟ یہ سوال آپ سید علی صاحب سے کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید علی صاحب نے مجھے اپنے بارے میں کسی کو بتانے سے منع کیا ہے۔ میں غیر نہیں ہوں، اس گھر کا مالک ہوں، نظام علی نے ناگواری سے کہا۔ سید علی صاحب کا فرمانا ہے کہ وہ اس گھر کے مالک ہیں۔ آپ کا اپنا کیا فرمانا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس بار بیگم صاحبہ نے منہ کھولا۔ مجھے بات کرنے دیں، نظام علی نے مداخلت کی۔ ارے جانے دیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ سے بہادر روئے زمین پر کون ہوگا؟ بات کریں گے۔ ابا جان نے آنکھیں دکھائیں اور دم نکل گیا۔ خاموش رہیں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں سے کتنی رقم بٹوریں گے؟ علاج ہو چکا ہو تو کسی اور مریض کو دیکھیں۔ آپ کی وجہ سے ہماری پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ بیگم صاحبہ نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ بہتر، میں دادا ابو سے بات کر لوں۔ آپ کے دادا ابو وہ کہاں سے ہوگے؟ یہ ہتھ کنڈے یہاں استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس بات دل افروز صاحبہ نے اپنا حق وصول کیا۔ میری ایک تجویز ہے، افتخار بھینچی بھینچی آواز میں بولا۔ میں دادا ابو سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ میں چلتا ہوں۔ شامت آئی ہے تمہاری افتخار، ذرا میری طرف دیکھو، دل افروز بھڑک کر بولی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ توبہ توبہ توبہ، افتخار نے گردن جھکا کر کہا۔ خیر آپ لوگوں کا شکریہ، بس تھوڑا سا وقت دے دیجئے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب جو حادثہ پیش آ گیا ہے اس نے ہمیں بہت خوفزدہ کر دیا ہے۔ آپ مہمان ہیں، کہیں آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ نے اس حادثے کے بارے میں کیا سوچا؟ کچھ عجیب ہو رہا ہے، عقل ساتھ نہیں دے رہی، ناقابل فہم سے واقعات ہیں۔ اسی وقت میری جیب میں رکھے ہوئے فون پر وائبریشن ہوئی۔ ایک لمحے کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ وائبریشن مسلسل ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فون سن لوں، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ میں نے باہر آ کر سیل فون آن کیا تو بابا صاحب کی آواز آئی۔ کامران، انہیں مختصر تفصیل بتا کر شام کے پروگرام میں شامل کر لو۔ ان کی بینائی بھی روشن ہو جانی چاہیے۔ مناسب الفاظ میں انہیں صورتحال سے آگاہ کر دو۔ آواز بند ہو گئی۔ میرے لیے یہ ایک سنسنی خیز دلچسپ مرحلہ تھا۔ مجھے بابا صاحب سے شام کے لیے جو ہدایات ملی تھیں وہ بڑی سنسنی خیز اور دلچسپ تھیں۔ میں دروازہ کھول کر اندر واپس آ گیا۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے۔ ہم تو سمجھے کہ آپ دادا جان کے پاس ہم لوگوں کی شکایت کرنے چلے گئے۔ میں نے یہاں سے جانے کے لیے آپ سے تھوڑا سا وقت مانگا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ وقت صرف چند گھنٹے کا ہو۔ اگر چند گھنٹے بھی نہ ہوتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی، دل افروز نے طنزیہ کہا۔ میں یہ الفاظ دادا جان کو ضرور بتاؤں گا دل افروز، افتخار کی قوت برداشت جواب دے گی۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ دل افروز نے گررا کر کہا۔ ہاں، نتیجہ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے، افتخار نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں افتخار صاحب، آپ اپنے درمیان تلخی پیدا نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو ایک خوفناک حقیقت سے دوچار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کو ارواح خبیثہ کے بارے میں کچھ علم ہے؟ مجھے ہے، افتخار جلدی سے بولا۔ میں اس کی بات سمجھ نہ سکا۔ کیا جانتے ہیں آپ اس بارے میں نے سوال کیا۔ مختلف شکلوں میں ملتی ہے، کبھی ساس سسر اور بیوی کی شکل میں، اور کبھی بھوت اور چڑیل کی صورت۔ اس کا اشارہ دل افروز اور اس کے باپ کی طرف تھا۔ شاید اس وقت وہ بھی تپ گیا تھا۔
بے دھڑک بول رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا، لیکن ایک لمحے کے لیے پتا چلا کہ ان بدعقلوں کو اس کے طنز کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ یہ سب توہم پرستی ہے، تھکے ہوئے ذہنوں کی تخلیق، ناظم علی نے کہا۔ مجھے آپ سے اختلاف ہے، ہوگا، مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ آپ کے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، میں نے کہا تو ناظم علی مجھے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اور تمہارے اس سے گہرے تعلقات ہیں۔ میں کہتا ہوں تم آخر کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ ناظم علی طنزیہ لہجے میں بولے۔ یہ چڑیل اس وقت سے اشتیاق کے پیچھے لگی ہے جب وہ الہ آباد ایک شادی میں گئے تھے۔ وہاں کوئی حویلی اعظم علی ہے، اس پرانی حویلی میں وہ چڑیل موجود تھی۔ وہ اشتیاق پر عاشق ہو گئی اور اس کے پیچھے لگی، یہاں تک چلی آئی۔ اب بھی وہ اس ہندو لڑکی کے روپ میں اشتیاق کے پاس آ جاتی ہے اور ایک بلی کی حیثیت سے بھی اس کے پاس رہتی ہے۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، کیسی زبردست کہانی ہے۔ سر آپ ڈاکٹر ہیں یا رائٹر؟ کیا خوبصورت کہانی گھڑی ہے، زندہ کرداروں کے ساتھ، وہ بھی، دل افروز نے کہا۔ اور معاون ہے افتخار احمد، ورنہ شادی اور حویلی اعظم کے بارے میں انہیں کیا معلوم؟ افتخار غصے سے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے اسے پکڑ لیا۔ کچھ منٹ اور انتظار کر لو افتخار، ساتھ ہی اٹھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں ہاں بیٹھو، ابھی پورا میجک شو دیکھو، ابھی یہ رومال سے کبوتر نکالیں گے، منہ سے لوہے کے گولے اگلیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد اشتیاق کے کمرے میں آ جائیے، وہاں آپ کو اصلی میجک شو دیکھنے کو ملے گا، بھولیے گا نہیں، مغرب کے بعد۔ آؤ بچے جمورے۔ میں نے افتخار کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ افتخار غصے کی شدت سے لرز رہا تھا۔ تم نفس کشی کر رہے ہو افتخار، وہ بھی اپنے اہل خاندان کے لیے۔ اسے صبر و سکون سے جاری رکھو، اس بات پر یقین رکھو کہ ضرور وقت بدلتا ہے، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ کتنے برے لوگ ہیں، انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں۔ میں اسے لیے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، جو بات آپ نے کہی وہ غلط نہیں ہوگی۔ ہاں تمہیں معلوم ہے، مجھے بابا پردہ پوش نے یہاں بھیجا ہے، وہ قدم قدم پر میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے۔ بتائیے۔ ایک بار ان دونوں روشن دانوں کو چیک کر لو، اسی طرح بند ہیں یا کھل گئے ہیں۔ اگر کھلے ہوں تو دوبارہ بند کرا دو، میں کر لیتا ہوں۔ لیکن کیا ملازم کو زخمی کرنے کے بعد بلی دوبارہ کمرے میں آئے گی؟ ہاں ضرور آئے گی، بلکہ ممکن ہے کہ وہ اب بھی اشتیاق کے پاس ہو۔ مغرب کے بعد کیا ہوگا؟ تجسس تو ہے۔ انشاءاللہ چڑیل کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ بڑا سسپنس ہے، خیر میں چلتا ہوں۔ کیا دادا ابو کو بھی وہاں بلانا ہے؟ ہاں، تم انہیں لے آنا، میں دیکھ کر آتا ہوں، افتخار نے کہا، پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ 15 منٹ کے بعد واپس آ گیا اور بولا کہ روشن دان بند ہیں اور بلی کمرے میں موجود ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا ہے۔ ٹھیک، ایک کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر دادا جان کے پاس جاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے ایک کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ بہت سے خیالات دل میں آ رہے تھے، ماضی کے بہت سے کردار، پھر بھوریا چرن۔ اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلا تھا، کیا وہ ختم ہو گیا؟ یہ ایک خوشگوار تصور تھا، لیکن صرف ایک خیال کے طور پر۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں تیار ہو گیا۔ بابا صاحب کا بھیجا ہوا جار لے کر میں اشتیاق کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہلکی سی دستک دی تو اشتیاق کی آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے میری نظر اس کے بستر پر پڑی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ بلی موجود تھی، آرام سے اپنے محسوس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آئیے ڈاکٹر کامران، آئیے بیٹھیے۔ بڑی اکتاہٹ سوار ہے، دل نہیں لگ رہا، اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ ہاں کیوں نہیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے تو بیرون ملک نکل جائیے، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ طبیعت ٹھیک تو ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور تھوڑے فاصلے پر میں نے قلین پر وہ حصار بنا دیا جس کی ہدایت بابا صاحب نے کی تھی۔ اشتیاق نے کوئی توجہ نہیں دی، میں نے طریقہ کار ہی ایسا اختیار کیا تھا۔ ابھی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا۔ نظام علی، ان کی بیگم اور دل افروز اندر داخل ہوئے۔ زہ نصیب، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو، اشتیاق نے کہا۔ آپ کی راجدھانی میں جی رہے ہیں، قدم بوسی کے لیے حاضری تو ضروری ہے، دل افروز بولی، پھر میری طرف رخ کر کے بولی، کہیے میجک ماسٹر،
شو شروع ہونے میں کتنی دیر ہے؟ دادا جان کا انتظار ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ افتخار اور دادا جان اندر داخل ہوئے۔ آئیے دادا جان، ادھر نہیں ادھر تشریف رکھیے۔ میں نے دادا جان کو حصار کی طرف جانے سے روک دیا۔ سب بیٹھ کے، افتخار دروازہ بند کر دو، میں نے کہا اور افتخار نے دروازہ بند کر دیا۔ تب میں نے دادا جان کو مخاطب کر کے کہا، دادا جان، آپ نے بابا صاحب سے اپنے پوتے اشتیاق کے روحانی علاج کی درخواست کی تھی۔ بابا صاحب نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں یہاں بھیج دیا۔ میں MBBS ڈاکٹر ہوں۔ میں نے اشتیاق کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جائزہ لے لیا ہے، مگر مجھے ان کے اندر کوئی بیماری نظر نہیں آئی۔ تب بابا صاحب نے مجھے روحانی رہنمائی عطا کی۔ اس کی روشنی میں نے ان کا جائزہ لیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ ان پر ایک چڑیل کا سایہ ہے۔ میری نگاہ بلی کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں لال اور بال کھڑے ہونے لگے۔ یہ چڑیل الہ آباد سے ان کے پیچھے لگی ہے۔ اس کا نام نرمل وتی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جو آپ کی کوٹھی میں بے دھڑک آ جاتی ہے اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ اس کے علاوہ یہ بلی، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بلی کے حلق سے ایک خوفناک آواز نکلی۔ اس نے ایک لمبی چھلانگ میری طرف لگائی۔ اس کے دانت خوفناک انداز میں کھلے ہوئے تھے۔ وہ میری گردن کو نشانہ بنانا چاہتی تھی تاکہ میرا ٹینٹوا چبا سکے، لیکن میں نے اسے بڑی مہارت سے کمر سے پکڑا اور پوری قوت سے گھما کر دیوار سے مارا۔ تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ بلی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ پلٹ کر دوبارہ مجھ پر جھپٹی، لیکن میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کئی بار اسے اٹھا کر زمین پر مارا۔ اس وقت سب خطرے میں تھے۔ خود اشتیاق بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ جدوجہد دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بلی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ بلی کو یقیناً دونوں روشن دانوں کے بند ہونے کا پتہ تھا، کیونکہ وہ اس طرف نہیں گئی تھی۔ البتہ اب وہ مجھ پر حملے کرنے کی بجائے بار بار دیوار پر ٹکرے مار رہی تھی۔ اس طرف سے ناکام ہو کر اس نے پھر میری طرف رخ کیا۔ میں تیار تھا۔ اس بار میں نے بلی کو پکڑ کر پوری مشاقی سے حصار میں پھینک دیا۔ بلی حصار میں گر کر اٹھی۔ اس نے پھر جگہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگا جیسے وہ کسی ٹھوس دیوار سے ٹکرائی ہو۔ اس کے بعد وہ بار بار کوششیں کرنے لگی، ساتھ ہی وہ بھیانک آواز میں چیخیں مار رہی تھی۔ پھر وہ تھک ہار کر حصار میں گر پڑی۔ ایک حیرت ناک منظر نگاہوں کے سامنے آنے لگا۔ نرملوتی کا بدن بڑا ہونے لگا۔ وہ انسانی شکل اختیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں آ گئی۔ اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، مجھے بچا لے میرے پریمی، مجھے بچا لے اس سے، چھوڑ دے مجھے، مجھے چھوڑ دے۔ پریم دیوانی ہوں میں اس کی، ہائے مجھے کوئی بچا لے۔ سب پاگلوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ عورتوں کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار تھے۔ وہ چیختی رہی اور پھر نڈھال ہو کر فرش پر لیٹ گئی۔ اب اس کی شکل بدلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ایک خوفناک شکل کی بھوتنی سامنے آ گئی، جس نے میرے اوپر جان لیوا حملے کیے تھے۔ دل افروز کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر کہا، امید ہے کہ آپ کو یہ میجک شو پسند آیا ہوگا۔ چڑیلیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن اس وقت اس کی تمام قوتیں سلب ہو چکی ہیں، اس لیے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پاؤں دیکھیے، پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ بلی کے پاؤں بھی مڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ چڑیل ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اس کی اصلی شکل ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بیگم صاحبہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ کیا یہ اسی طرح رہے گی؟ نہیں، میں اسے لے جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، میں نے کہا اور جار لے کر حصار کی طرف بڑھا۔ زمین پر پڑی چڑیل نے اسے دیکھا اور ایک بار پھر چنگاڑنے لگی۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، بچا لے مجھے، بچا لے میرے پریمی، سنسار کے سارے سکھ تیرے چرنوں میں وار دوں گی، بچا لے۔ خود مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس پہاڑ جیسی عورت کو اتنے سے جار میں کیسے بند کروں گا؟ لیکن بابا صاحب مجھے کسی مشکل میں کیسے چھوڑتے تھے؟ اس کا بدن سکڑنے لگا۔ وہ تیزی سے گھٹ رہی تھی۔ اس کی آواز بھی باریک ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ کوئی 5-6 انچ کی رہ گئی۔ میں نے جار کا ڈھکن کھولا اور اسے اٹھا کر جار میں ڈال دیا۔ جار کا ڈھکن بند کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سب چونک پڑے۔ دیکھوں؟ افتخار نے پوچھا۔ ہاں دیکھو کون ہے، میں نے کہا اور افتخار دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سب پر سکتہ طاری تھا۔ افتخار منہ لٹکائے اندر آیا اور بولا، اشرف آیا ہے، بابا صاحب نے گاڑی بھیجی ہے،
کامران صاحب کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ فوراً واپس آ جائیں، کام ختم ہو گیا ہے، اشتیاق چند روز میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں بابا صاحب سے، سید علی بولے، نہیں دادا جان، یہ لوگ مجھے فوراً چلے جانے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے ان سے چند گھنٹوں کی مہلت مانگی تھی، پھر میں جار اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اندر کمرے میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، سب میرے پیچھے بھاگے۔ وہ مجھے روک رہے تھے، لیکن میرے لیے رکنا ممکن نہیں تھا۔ بابا کی طلبی تھی۔ باہر ایک کار کھڑی ہوئی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ افتخار آگے بڑھ کر بولا، میرے لیے کچھ کیجیے کامران صاحب۔ میں نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا اور کار میں بیٹھ گیا۔ اشرف ڈرائیور کے پاس بیٹھا اور کار چل پڑی۔ جار میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ 5-6 انچ کی چڑیل اب بھی اس میں بے سود پڑی تھی۔ بابا صاحب کی رہائش گاہ تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ عمارت خوب روشن تھی۔ بابا صاحب نے بڑے حال میں میرا استقبال کیا۔ مبارک کامران، اپنا پہلا شکار لے آئے، کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ آپ ساتھ تھے بابا صاحب، مشکل کیا ہوتی؟ تمہاری ایک بات مجھے بہت پسند ہے، کسی کے لیے کچھ کرتے ہو تو کوئی صلہ قبول نہیں کرتے، صلہ ثواب کھو دیتا ہے۔ وہ دعائیں، وہ تمانیت جو کسی کے کام کو کر کے اس کی دعاؤں سے حاصل ہوتی ہے، اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اپنا رزق اپنے ہاتھوں سے کماؤ تو رزق حلال ہوتا ہے۔ جان کر مانا تو کیا مانا، مزہ تو جب ہے کہ ایمان سے مانو۔ مومن وہ ہے جو معبود لم یزل کو دیکھے بغیر جانے۔ اس کا ایمان سے کیا واسطہ جو پہلے کہے کہ سامنے آؤ پھر مانیں گے۔ صاحب ایمان کسی صلے کے لیے کام نہیں کرتا، بس اس کے ایمان کا سہارا ملتا ہے اسے۔ آرام کرو، جمعرات کو پہلا درس ہے، اس میں شرکت کرنا۔ بابا صاحب اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا۔ جار بابا صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے اپنی آرام گاہ معلوم تھی، چنانچہ میں اس طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کیسے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اب گھر والے اور اپنے یاد بھی آتے تھے تو گزری ہوئی کہانیوں کی طرح۔ سب تھے، بہنیں، بھائی، بھابیاں، ماں، پھوپھی، نانا ریاض، نہ جانے کون کون۔ لیکن اب وہ نہیں تھے، اور تھے بھی تو کتابوں کی داستانوں کی طرح۔ دل کے اوراق کھولو اور تحریروں کی طرح پڑھ لو۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی لمس۔ دوسرے دن بابا صاحب نے اشرف کے ذریعے بلایا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ اس طویل و عریض رہائش گاہ میں کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ یہ تہہ خانہ کوٹھی کے پورے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ پورے تہہ خانے میں بہت قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ اخروٹ کی لکڑی کا ایک کاؤنٹر بھی رکھا ہوا تھا، جس کے پاس بابا صاحب ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر زور سے بولے، ادھر آ جاؤ کامران۔ میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھو۔ میں ہچکچایا تو بولے، بیٹھ جاؤ، احترام اچھی بات ہے، احترام کرنے والے کے چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اور بزرگوں کا حکم ماننے والے کی عمر میں۔ بیٹھو۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نگاہ کاؤنٹر پر رکھی ہوئی عجیب سی چیزوں پر پڑی اور میں دھنگ رہ گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے شیشے کے جار تھے، ویسے ہی جس میں نے نرملوتی کو بند کیا تھا۔ 8 جار تھے، جن میں طرح طرح کی بھیانک شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ باقی بہت سے خالی جار رکھے ہوئے تھے۔ یہ ہیں وہ جو خود کو بہت سرکش اور طاقتور سمجھتے تھے۔ انہیں ان کے برے عمل کی سزا دی گئی۔ مختلف انداز کی سزائیں ہیں ان کی۔ بھٹکی ہوئی روحیں ہیں، شیطان کی بگاڑی ہوئی۔ بے وقوف یہ نہیں سوچتے کہ مالک کائنات ہر لمحے پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے جب چاہے اس کے اعمال کی سزا یا جزا دے دے۔ اس کے ایک اشارے پر شیطان ملعون بھی ایک معمولی سے جار میں بند نظر آئے، لیکن وہ قادر اپنی مخلوق کو آزماتا رہتا ہے۔ اس نے اپنی تخلیق کو اس کائنات سے نوازا ہے، اسے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ وہ کچھ جس کی فہرست بنائی جائے تو عمر ناکافی ہے۔ وہ یہی دیکھتا ہے کہ کون کتنا شکر گزار ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک جار میں مجھے نرملوتی بھی نظر آئی۔ تب میں نے سوچا کہ کاش ایسے ہی ایک جار میں مجھے بھوریا چرن بھی قید نظر آئے۔ جمعرات کو یہیں درس ہوگا۔ تہہ خانے کا راستہ تمہیں پتہ چل گیا۔ واپسی میں غور سے دیکھ لوں گا، عشاء کے بعد آ جانا، انہوں نے کہا، اور پھر بولے، افلاک بھائی بڑے کنجوس ہو، کھانے پینے کے لیے کچھ لاؤ۔ وہ کچھ لمحے رکے، پھر بولے، ہاں ہاں لے آؤ، خود ہی لے آؤ، اب رونمائی ہو ہی جائے گی، لے آؤ۔ چند لمحوں کے بعد ایک خوشنما میز سامنے آ گئی، پھر اس پر اتنے خوبصورت پھل آ سجے جن کی مثال مشکل ہے۔
اس کے بعد چائے کی کیتلی اور پیالیاں وغیرہ جن کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ کوئی نادیدہ وجود یہ سب کچھ کر رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔